नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफ़गानिस्तान से 12 घंटे पहले क्या हुआ, 3 वीडियोस का मामला क्या है, भारत इस मामले में क्या घिनौनी साजिश कर रहा है और DGISI जनरल फैज हमीद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अफगानिस्तान क्यों गए। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान से 12 घंटे पहले क्या हुआ और 3 वीडियोस का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 2 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान का एक बहुत ख़ास पस मंज़र है। अफगानिस्तान में इस वक्त भारत के 4 कौंसल खाने हैं। काबुल में भारत का सफारत खाना है, जबकि हेरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में भारत के कौंसल खाने मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एम्बेसी यानी सफारत खाना काबुल में है और पाकिस्तान के 4 अलग कौंसल खाने हेरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में हैं। पिछले 4 माह से भारत ने अफगानिस्तान में एक खौफनाक खेल शुरू किया है। यह खेल दाइश और अफगान तालिबान के मुतल्लिक है। अमरीकी अंदाजों के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में दाइश के जंगजुओं की तादाद 2000 से 5000 के दरमियान रह गई है। पिछले 1 साल में अमरीका के फ़ज़ाई हमलों में दाइश के 30% जंगजू मारे गए, जबकि दूसरी जानिब दाइश के तकरीबन 20% जो जंगजू हैं वो अफगान तालिबान के हमलों में मारे गए। अफगानिस्तान में नंगरहार वो सूबा है जो दाइश का स्ट्रांग होल्ड था, यानी नंगरहार सूबे में दाइश बहुत मजबूत थी। अफगानिस्तान में दाइश की बुनियाद पहली मरतबा 2015 में रखी गई थी और अफगानिस्तान में इस तंजीम के पहले सरबराह और नायब सरबराह तालिबान के मुनहरिफ कमांडर हाफिज सईद खान और अब्दुल रऊफ अलीजा थे। ये दोनों भी अमरीकी फ़ज़ाई हमलों और ड्रोन हमलों में मारे गए थे। 2015 में अफगानिस्तान में दाइश ने इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि इसने शदीद झड़पों के बाद नंगरहार के कई अजला से तालिबान को निकाल दिया था। दाइश ने 2015 में नंगरहार से पश्तो और दर्री में बाज़ाब्ता रेडियो नशरियात भी शुरू कर दी थीं। दाइश की ताकत को देखते हुए 2015 में ही अफगानिस्तान में जंगजुओं के एक बड़े ग्रुप इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने भी दाइश के साथ इत्तेहाद कर लिया था। इस इत्तेहाद की बढ़ती हुई कुव्वत के बाद तालिबान ने खुद को रीऑर्गेनाइज किया, यानी खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया और उज़्बेक जो जंगजू थे उन पर हमले करके कई उज़्बेक जंगजू जो थे उनको मार डाला। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि दाइश किसी भी तरह अफगानिस्तान में कदम जमाए। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले इराक और शाम में दाइश ने कई शहरों पर कब्जे करके अपनी अलग रियासत बनाने की कोशिश की थी और वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हो गई थी। इसी दौरान अफगान तालिबान ने भी दाइश के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए और यूं दाइश की ताकत महदूद होती चली गई और 2020 के शुरू तक दाइश के जंगजू मुंतशिर होना शुरू हुए और उनकी तादाद सिर्फ 2000 से 5000 के दरमियान रह गई। अब यहां से भारत ने एक नया खौफनाक खेल शुरू कर दिया। वो खेल ये था कि अफगानिस्तान में दाइश को माली और लॉजिस्टिक ताउन फराम करके उसे दोबारा मजबूत किया जाए। इस खेल की एक खास वजह थी। वो वजह यह थी कि पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर असर रसूख है।
افغان طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر تیار نہیں تھے۔ پاکستان نے افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور یوں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا۔ بھارت اس امن معاہدے کو افغانستان میں اپنی سفارتی موت سمجھتا ہے۔ اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھارت نے افغانستان میں افغان حکومت، افغان ایجنسیوں اور افغان عوام کو پاکستان کے خلاف اکسانے کے لیے افغان میڈیا اور افغان ایجنسیوں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی۔ بھارت نے یہ سازش اس لیے کی تھی کہ پاک افغان سرحد بھی ہمیشہ گرم رہے اور پاک فوج ہمیشہ دو محاذوں پر الجھی رہے، یعنی پاک بھارت سرحدوں پر بھی اور پاک افغان سرحد پر بھی۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کو پورے افغان امن عمل سے باہر رکھا گیا اور بھارتی میڈیا میں بہت سے آرٹیکلز لکھ کر یہ اعتراف کیا گیا کہ افغانستان میں بھارت کی جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری تھی وہ ساری سرمایہ کاری غارت ہو گئی۔ اب بھارت کو یہ خوف ہے کہ افغانستان میں امن معاہدے کے بعد اگر افغان طالبان کو افغانستان کی سیاست میں کوئی کلیدی کردار ملتا ہے تو افغانستان پر بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حامد کارزئی اور اب افغان صدر اشرف غنی بھی مکمل طور پر بھارت کی پالیسیوں کے زیر اثر ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کئی بین الاقوامی فورمز پر پاکستان پر اسی قسم کے الزامات لگا چکے ہیں جس قسم کے الزامات بھارت لگاتا آیا ہے۔ اب بھارت افغانستان میں طالبان کا راستہ روکنے کے لیے وہاں داعش کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حال ہی میں معروف امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ افغانستان میں جلال آباد اور قندھار میں بھارت کے جو قونصل خانے ہیں وہ بدنام زمانہ قونصل خانے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان قونصل خانوں میں دہشت گردوں کو پناہ دینے کے عالمی سطح پر شواہد سامنے آتے رہے ہیں اور سانحہ اے پی ایس میں ملوث ملک فریدون کو بھی یہ قونصل خانے سپورٹ فراہم کرتے رہے۔ اور اب اس پورے پس منظر میں بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کابل سے 12 گھنٹے پہلے کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس دورے میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ان کے ساتھ کیوں گئے۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ اس کا ایک پس منظر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے جڑا ہے جو انہوں نے چند روز پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تھے کہ افغانستان میں بھارت کے قونصل خانے کیسے ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں جو پاکستان میں آ کر بدامنی پھیلاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ افغان حکومت نے اس بات کی تردید کرنے کی کوشش کی کہ افغانستان کی سرزمین پر جو بھارتی قونصل خانے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ افغانستان گئے۔ اس دورے میں انٹیلیجنس کا ایک پورا ڈوسیئر افغان حکومت کے حوالے کیا گیا۔ اس ڈوسیئر میں بڑی ہی اسپیسیفک قسم کی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، یعنی اس ڈوسیئر میں واضح اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ بھارت کیسے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اور اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے 12 گھنٹے پہلے کیا ہوا۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ یہ دورہ تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا، لیکن اس پر آگ بھارتی میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ اس دورے کی دعوت خود افغان صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کو دی تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کا یہ پہلا دورہ افغانستان ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے اس دورے سے پہلے ہی کچھ جعلی ویڈیوز چلانا شروع کر دیں اور ان جعلی ویڈیوز میں دعوے کیے گئے کہ پاکستان سے دہشت گرد سرحد پار کر کے افغانستان جاتے ہیں اور وہاں دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان ویڈیوز کے ساتھ
پاکستان کے حوالے سے بہت زہریلے قسم کے تبصرے کیے گئے اور جو متعصب تجزیہ کار ہیں ان کو بلا کر یہ کہلوایا گیا کہ پاکستان افغانستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ افغانستان کا اصل اور ہمدرد دوست تو بھارت ہے۔ بھارتی چینلز پر اس قسم کی ٹرانسمیشن کا مقصد وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان سے پہلے افغان حکام اور افغان عوام پر اثر انداز ہونا تھا، لیکن یہ سازش کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت ہی فیئر اور لاجیکل انداز میں یہ واضح پیغام دیا کہ افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اس لیے اس بات کا کوئی جواز نہیں اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کوئی ایسی کوشش کرے جس سے افغانستان کا امن متاثر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔